رضیت باللہ ربا ورضیت بالاسلام دینا ورضیت بمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی و رسولا۔ ناظرین و سامعین، اگر آپ ہمارے سبسکرائبر نہیں ہیں تو ہمارے اس اقامت دین یوٹیوب چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیں، اور ہر آنے والی نئی ویڈیو کا لنک حاصل کرنے کے لیے بیل آئیکن کو ضرور پریس کر دیں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ آج ہم ایک ایسی معاشرتی برائی کا ذکر کرنا چاہتے ہیں جو کہ معاشرے کے اندر اتنی عام ہو چکی ہے کہ یہ کہنا مشکل نہیں ہوگا کہ تقریباً ہر گھر کے اندر کسی نہ کسی صورت میں وہ معاشرتی برائی جو ہے اپنا گھر بنا چکی ہے۔ جس برائی کا بندہ ناچیز آپ کے سامنے ذکر کرنا چاہتا ہے اور اس کی کتاب و سنت کے حوالے سے کچھ وضاحت بیان کرنا چاہتا ہے، اس برائی کا نام ہے جادو کرنا اور کروانا۔ ناظرین و سامعین، کچھ لوگ معاذ اللہ جادو کو اپنی کرامت کہتے ہیں، اور جادو کے ہو جانے کے بعد جو مرتب ہونے والے اس کے نتیجے میں اثرات ہوتے ہیں ان کو وہ اپنی ولایت قرار دیتے ہیں، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ جادو کرنے والا اور جادو کے نتیجے میں مرتب ہونے والے جو اثرات ہیں وہ کوئی کرامت و ولایت نہیں۔ جادو اور کرامت کو سمجھنے کے لیے اور اس کے درمیان جو ہے وہ ڈیفرنس کیا ہے، بنیادی طور پہ اس کے اندر 4 فرق ہیں جادو اور کرامت کے درمیان۔ نمبر 1 پہ تو یہ ہے کہ جو جادو ہے وہ خبیث اور شریر نفس کا تقاضا ہے، اور جو کرامت ہے وہ ایک پاک اور ایک نفیس طبیعت کے باطن کی صفائی کے ساتھ اس کا جو ہے وہ تعلق ہے۔ دوسرا فرق جو ہے وہ یہ ہے کہ جادو کے لیے تعلیم و تعلم کی ضرورت ہوتی ہے، جبکہ کرامت کے لیے جو ہے وہ تعلیم و تعلم کی ضرورت نہیں ہوتی۔ یعنی کہ جادو کے لیے اور جادو کو سیکھنے کے لیے کسی ایسے انسان کی ضرورت ہوتی ہے جو کہ اس سارے کے سارے عمل کو جانتا ہو اور وہ جادو سکھائے، جبکہ کرامت جو ہے اس کے لیے کسی حد تک تعلیم تو ٹھیک ہے، لیکن ایسی تعلیم کی ضرورت نہیں کہ آگے کرامت کو دکھانا کس انداز میں ہے۔ تیسرا بنیادی فرق جادو اور کرامت میں یہ ہے کہ جادو کی پاور ہر وقت نہیں ہوتی، اس کے لیے مخصوص اوقات ہوتے ہیں، معین مقامات ہوتے ہیں اور معین صورتوں میں جادو ہوتا ہے، جبکہ کرامت کے لیے کوئی معین وقت نہیں اور کسی مکان یا کسی وقت کی جو ہے وہ کوئی قید اور اس کا کوئی تعین نہیں ہے۔ یعنی کہ جو جادو ہے وہ ایک مخصوص وقت تک ہوتا ہے اور اس کے اثرات ہوتے ہیں، جبکہ جو کرامت ہے اس کے لیے ایسا نہیں۔ چوتھے نمبر پہ جو بنیادی فرق ہے کہ جادوگر اتنی دیر تک اپنے جادو کو چلا نہیں سکتا جتنی دیر تک وہ گندگی کے ڈھیر کو اختیار نہ کرے اور بذات خود وہ نجاست اور گندگی کا پلندہ نہ ہو، اتنی دیر تک وہ نہ تو جادو کر سکتا ہے اور نہ ہی اس کا جادو چلے گا۔ اور کرامت جو ہے وہ تو ولایت کا ایک مظہر اور ایک خوبصورت منظر نامے کا نام ہے، اور جو باطن کی صفائی اور پھر اس کے ساتھ ظاہر کی صفائی جو مقام ولایت ہے وہ تو اتنی دیر تک حاصل ہی نہیں ہوتا جتنی دیر تک انسان کی زندگی کے شب و روز کتاب و سنت کے بتائے ہوئے اصول و قوانین کے مطابق نہ ہو، انسان فرائض کا تارک بھی نہ ہو، واجبات کا تارک بھی نہ ہو، اور
آقا کریم علیہ السلام کی سنتوں کے مطابق وہ اپنے جو ہے شب و روز ان کو گزارتا ہو، تو اس کے بعد جا کے یہ مقدس مقام کسی بندہ مومن کو نصیب ہوتا ہے کہ اس کا دل اور اس کا ظاہر باطن یہ سب کچھ اتنا مقدس اور صاف ہوتا ہے کہ جس کے نتیجے میں پھر کرامت کا ظہور ہوتا ہے۔ تو لہٰذا یہ بات واضح طور پہ ذہن میں رکھنی چاہیے کہ شریعت مطہرہ کے اندر جادو کے جائز ہونے کی یا اس کے کرنے کی اور اس کے کروانے کی کسی بھی قسم کی کوئی گنجائش موجود نہیں، بلکہ قرآن مجید برہان رشید سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 102 کے اندر جادو کے عمل کو اور جادوگر کو کافر اور اس عمل کو کفر کہا گیا ہے۔ آج میرے پیارے اسلامی بھائیوں، آپ دیکھ لیں کہ ہر عورت اور ہر مرد اپنی ناجائز ضروریات اور ناجائز خواہشات کے حصول کے لیے وہ جادو کرتا ہے یا کرواتا ہے اور کسی گندے کے پاس جا کر خود کو بھی گندا کرواتا ہے۔ آج آپ دیکھ لیں کہ گھروں کے اندر کس کس طرح کی اس جو ہے وہ پریشانیاں جن کا ہم شکار ہیں، اور آئے دن ہم اس لعنت کا شکار ہوتے جا رہے ہیں۔ اور کچھ لوگ اہل سنت کے ساتھ اس کی مناسبت کرتے ہیں اور ان کا وتیرہ اور ان کا عقیدہ بنا کے پیش کرتے ہیں کہ یہ اہل سنت کا عقیدہ ہے کہ ان کے ولیوں کا یہ انداز ہے اور یہ ان کے ولی ہوتے ہیں۔ آج آپ کے سامنے میں قرآن و سنت کے حوالے سے اور ان جادو اور کرامت کے درمیان جو فرق ہیں ان کو بیان کر کے اس بات کو واضح کرنا چاہتا ہوں کہ قطعی طور پہ اہل سنت کا نہ یہ عقیدہ ہے، نہ یہ وتیرہ ہے، اور نہ یہ اہل سنت و جماعت کی شان ہے۔ صفا کی یونیورسٹی سے لے کر آج 15ویں صدی میں جو ہم موجود ہیں، ہم تک جو کتاب و سنت کا یہ مکمل ایک طریقہ کار پہنچا، اس کے اندر کسی بھی قسم کی یہ گنجائش موجود نہیں۔ لہٰذا خود بھی بچیں اور اپنے گھر والوں کو بھی اس بری حرکت سے بچائیں کہ اس عمل کی وجہ سے وہ درجہ ایمان سے نکل کے درجہ کفر میں چلے جاتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو ایمان بچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔